أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس جشن میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلندتر صلوات۔ ابتدائے جشن میں آپ تمام حاضرین محفل کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ عظیم مناسبت ہے اور اس مناسبت میں شرکت کرنا سعادت ہے۔ بلاخص ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے اس جشن کا انعقاد ہے جس ہستی کو قرآن نے کوثر کہا ہے۔ اب سوچئے اس ہستی کا مقام، مرتبہ کیا ہوگا جسے قرآن کوثر کہے۔ قرآن کا کوثر کہنا یعنی خدا کوثر کہے، جس کے آنے کی خبر دینے سے پہلے خدا ایسا اہتمام و انتظام کرے، اور اس ہستی کی نام نامی سے جشن کا انعقاد ہو رہا ہے جو قیامت تک کے لیے سبب بقائے نام مصطفیٰ بھی ہے اور پیغام مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ یقیناً ان ایام فاطمیہ میں سورہ کوثر کے حوالے سے انشاءاللہ اگر آپ کی خدمت عالیہ میں کسی ہمارے برادر نے اس حوالے سے اپنی فرمائشات اور اپنی جو بھی خیالات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے ہوں گے، آپ مطلع بھی ہیں اور آگاہ ہیں کہ سورہ کوثر کا شان نزول خود سورہ کوثر میں موجود ہے۔ یعنی یہ جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے یہی اس کا سبب نزول ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ ابتر کا لفظ یہ پروردگار عالمین نے اس ملعون کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے یہ لفظ کہا تھا۔ اس سورہ کوثر کا شان نزول تمام شیعہ سنی علماء نے یہی درج فرمایا ہے کہ مکی زندگی میں سرکار دو عالم کو پروردگار عالمین نے بطن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دو بیٹے جو عطا کی اور پے در پے دونوں بیٹے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد دشمن رسول خوشیاں منانے لگے اور تولیوں کی شکل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو تسلیاں دینے لگے کہ چونکہ رسالت ماں کے بیٹے نہیں رہے اور دو بیٹے چلے گئے، تو اب ہماری ساری امید جو اس سے تھی کہ اس کا پیغام اور اس کا نام نہ رہے،
تو چونکہ جب نسل ہی نہیں رہے گی تو نام کیسے رہے؟ انہی افراد میں سے جن کی پستی کا ذکر مفسرین نے کیا، ایک انسان جس کا نام ابھی قبلہ محترم بھی لے رہے تھے، عاص بن وائل. اس کا واقعہ یوں ہے کہ سرکار دو عالم مکے سے طواف کعبہ کر کے پلٹے اور یہ کچھ شریر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. سرکار جیسے اس کے قریب سے گزرنے لگے، اس نے رسالت مآب کو سنانے کے لیے کہا اپنے ساتھیوں سے، شریروں سے، گھبراؤ نہیں. جب محمد کا کوئی بیٹا ہی نہیں بچا، اب وہ لفظ اس نے کہا، ھذا محمد ابتر. نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ابتر ہے. ابتر عرب آپ جانتے ہیں، اسے کہتے تھے جو مقطوع النسل ہو جائے، جس کی نسل نہ رہے. کنایا ہوتا تھا، اصل میں لغوی معنی میں تو ابتر کہتے ہیں دم بریتا، جس جانور کی دم کاٹ دیتے تھے اسے کہتے تھے. تو اس میں ایک حقارت ہوتی تھی، تحقیر ہوتی تھی، طنز ہوتی تھی، تمسخر ہوتا تھا. اس دشمن رسول نے سرکار کو سنانے کے لیے یہ طنز دی اور یہ لفظ کہے جو آیت میں موجود ہے. بسم اللہ، آگے تشریف لائے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. تو اس عاص بن وائل نے طنزن یہ جملہ تمسخر امیز لہجے میں کہا تاکہ سرکار سن لیں. سرکار نے سنا، توجہ فرمائیں، سنا اور مفسرین نے لکھا ہے سننے کے بعد سرکار رنجیدہ ہوئے. بھائی میری طرف متوجہ، رنجیدہ ہوئے، دکھی ہوئے، غم زدہ ہوئے. لیکن میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا سرکار نے پلٹ کر عاص بن وائل کو جواب دیا. سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس میں بھی ہمارے لیے سیرت مصطفیٰ اسوہ حسنہ ہے. تو تعلیم کیا ہے؟ یہ ہے سرکار کی اعلیٰ ظرفی. اس کم ظرف کی بات کو سنا لیکن جواب نہیں دیا. کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ تعلیم دے کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے. یہ اعلیٰ ظرفی کی ایک دلیل ہوتی ہے. سرکار نے غمزدہ ہے، سنا ہے، دشمن تانے ابتر دے رہا ہے اور سرکار کو دکھ اس کا نہیں ہے. توجہ فرمائیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دکھ اس کا نہیں ہے. جو وہ چاہے وہی یہ چاہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ سرکار بھی رضائے خدا پہ راضی تھے یا نہیں؟ وہ مقام تسلیم کی منزل پہ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ ناراض ہو جائیں، غمزدہ ہو جائیں کہ میرے 2 بیٹے چلے گئے؟ نہ، غمزدہ کیوں تھے کہ دشمن کی ساری امیدیں اس سے، پیغام یہی نہ رہ جائے. اب غمزدہ ہیں، دکھی ہیں. توجہ فرمائیں، غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، اور میں نے پڑھا ہے اس دکھ کا اظہار کسی سے نہیں کیا، قریبی ترین ہستیوں سے بھی نہ کیا. اللہ اکبر، یہ ہے مقام مصطفیٰ. غمزدہ ہیں اور اپنے غم کا اظہار کسی سے نہیں کر رہے. مصطفیٰ غمزدہ تھے، یہ چپ تھے، وہ بول پڑا. جسے مصطفیٰ کا غمزدہ ہونا گوارا ہی نہیں ہے. اب سنیں کس کا جشن ہے؟ آج اس ہستی کا جشن ہے جو سرکار کے غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے آ رہی ہے. آج اس ہستی کا جشن منا رہے ہو جس کے آنے کی خبر خدا نے بیٹی کہہ کے نہیں دی. اب میں نے گفتگو شروع کر دی، توجہ فرمائیں. خدا نے سیدہ کے آنے کی خبر بیٹی کہہ کے نہیں دی، خوشی کی خبر کوثر کہہ کے دی. اور کیا آیت کے الفاظ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. علماء سے پوچھ لیں، قبلہ محترم موجود ہیں. اِنَّا، ہم نے، أَعْطَيْنَاكَ، آپ کو عطا کی. یہ 2 لفظ ہی سمجھ جائیں. ہم نے عطا کی کیا؟ کوثر، بیٹی نہیں. اس جملے کو پاس رکھیے گا، بیٹی نہیں کہا، کوثر کہا. یہی لفظ کوثر کا اگر احساس، ادراک، علم، معرفت ہو جائے تو پتا چلے گا سیدہ کیا ہے. تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سیدہ کون ہے یہ سب جانتے ہیں. شیعہ ہو، سنی ہو، وہ بھی جانتا ہے. جو سیدہ کو نہیں پہچانتا،
سیدہ کون ہے یہ مہم نہیں، سیدہ کیا ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ ان مجالس اور محافل کے ذریعے اپنی معرفت اس طرف لے کے جائیں، یہ نہ جانیں کہ سیدہ کون ہے۔ کیا کہنا چاہتے؟ سیدہ کون ہے؟ ہر کوئی جواب دے گا رسول کی بیٹی ہے، مولا کائنات کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ سننا، جسے اتنی شناخت ہو جائے وہ جانتا ہے سیدہ کون ہے، پہچانتا نہیں سیدہ کیا ہے۔ سیدہ کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں بتاتا، توجہ رہے، قرآن مجید میں اہل بیت عصمت و طہارت یا 12 ائمہ معصومین کا نام نہیں، ایسے ہی ہے، 12 ائمہ کا نام نہیں، حضرت زہرا کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے نا۔ کیوں اللہ نے نام کیوں نہیں لکھا؟ چونکہ اگر خدا نام لکھتا تو قیامت تک دشمن ہونے تھے انہی کے، کئی ہم نام پیدا ہو جاتے اور کہتے ہم ہیں۔ اللہ نے کہا میں نام نہیں لکھوں گا، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ کیا ہے۔ توجہ ہے میری بات نہیں؟ اب توجہ فرمائے، خدا نے یہ بتایا یہ کیا ہے۔ اب اس تانائے دشمن کے جواب کو بھی سنے اور خدا کے کلام کو بھی سنے، پھر سمجھے سیدہ کیا ہے۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ کون بتا سکتا ہے سیدہ کیا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے سیدہ کو سیدہ بنایا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں انسان کامل کی شناخت 2 ہستیاں ہی کروا سکتی ہیں، یا وہ جس نے اسے کامل بنایا یا وہ جو اس جیسا کامل ہے۔ تو سیدہ کیا ہے؟ یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو۔ خدا سے پوچھیں سیدہ کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے، میں نے نہیں، تو ہم میں کیا عظمت ہے؟ ہم میں ہی عظمت ہے۔ خدا واحد اور احد ہے، ذات و صفات میں واحد و احد ہے، یعنی نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے کوئی شریک نہیں۔ خدا کی طرح کسی کے صفات ہے نہیں ہے نا، اس کی ہر شے ذاتی ہے، اور باقی جس کے پاس جو ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے عظمت، جسے اس نے دیا وہ عظمت والا نہ ہوتا تو دیتا کیوں؟ ہاں عظمت ہے لیکن اس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہے۔ تو خدا اپنی ذات و صفات و افعال و عبادات میں واحد اور احد ہے، ایسے ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے، علماء نے اس کا معنی کیا، ہم جب اپنی ذات کے لیے کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس ہم میں عظمت ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا جب اپنے لیے ہم کہے تو یہ مخلوق کو ایک پیغام ہوتا ہے، کیا کہ یہ جو فعل ہم کے ساتھ انجام پا رہا ہے اس جیسا کوئی اور انجام دے ہی نہیں سکتا۔ میں مثال دے دوں، دلیل دے دوں تاکہ انا کا معنی سورہ کوثر میں آپ تک پہنچ جائے۔ یہ آیے مجیدہ تو تقریباً آپ سب کو یاد ہوگی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو ہم سے مراد خدا ہر مخالف قرآن کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس کتاب کا مقابلہ نہ کرنا، اور کرو بھی تو کر نہیں سکتے ہو، کوشش بھی کرو تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے اپنی پوری قدرت اور عظمت کے ساتھ نازل کیا ہے۔ جو ہم یہاں ہیں وہی ہم وہاں ہیں۔ کاش میری طرف متوجہ رہیں، جو ہم یہاں ہیں انا نحن نزلنا الذکر، وہی ہم وہاں ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ تو خدا بتا رہے جیسے قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہو ویسے بطول جیسی کوئی خاتون نہیں لا سکتے۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات۔
انا ہم نے، میں نے نہیں. بھائی توجہ فرمائیں، جب کوئی عظیم اپنی عظمت کو کسی کے ساتھ بیان کرے تو اگر اس میں وہ عظمت نہ ہو جو اس عظیم کی عظمت کا سبب بن سکے تو وہ کبھی مقام تعارف میں اسے سبب تعارف نہیں بناتا. میری بات تو پہنچی ہے نا؟ تو اس سے بڑا کیا رشتہ ہوگا؟ کسی انسان کے دو بیٹے ہوں نا، ایک لائق ہو ایک نالائق ہو، تو کبھی بھی مقام تعریف میں، تعارف میں، عظمت میں باپ ہو کر بھی نالائق بیٹے کا تعارف کا ذریعہ اپنے لیے نہیں بناتا، نہیں بناتا، لائق کو بناتا ہے. کیوں؟ چونکہ باپ ہے دونوں کا، لیکن جانتا ہے کہ میری تعریف کا سبب وہی بنے گا جس میں کوئی عظمت ہو. تو سوچے اگر عام انسان کسی کو اپنی عظمت کا سبب تبھی بناتا ہے جب اس میں کوئی عظمت کا پہلو ہو، تو سوچو جسے خدا اپنی عظمت کا سبب بنائے، جسے خدا اپنے عظمت کا سبب بنائے. اور کن لفظوں کے ساتھ؟ اگر سب موجود ہے پوچھ لیجئے گا. انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کی. سبحان اللہ. عطا کی. علماء نے یقیناً ایام فاطمیہ میں اس حوالے سے اشارہ فرمایا ہوگا. عطا یوتی، عطا ہر شے کو نہیں کہتے. عطا اسے کہتے ہیں جسے دینے والا کسی عمل کے صلے میں نہیں دیتا، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے میری محبت کا اظہار ہو جائے. اسی لیے عرب کہتے ہیں عطا ہدیے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہدیہ، گفٹ، تحفہ. آپ اس کا آسان کر لیں. یہ انسان جب دیتا ہے تو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے نا. آپ کے دل میں جب کسی کی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کا اظہار کسی شے کے ذریعے کرتے ہیں. تو اصل شے آپ کے نزدیک وہ محبت ہے. اب اس محبت کو سمیٹتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا گفٹ دوں جو دینے والے کے پاس بھی رہے اور میری محبت کا اظہار بھی ہوتا رہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اس کے پاس بھی رہے اور میری محبت کا اظہار بھی ہوتا رہے. لیکن آپ نے دنیا میں دو طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے. بعض اوقات محبت دینے والا عظیم ہے، گفٹ دینے والا عظیم ہے، ہدیہ جسے دیا جا رہا ہے وہ عظیم نہیں. مثال کے طور پر اگر ایک پیر اپنے مرید کو کوئی ہدیہ دے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، الٹ ہی ہوتا ہے. ہم نے دنیا میں کبھی کسی پیر کو دیتے نہیں دیکھا. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ ایک پیر صاحب تھے، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، بار بار انہیں کال آ رہی تھی تو وہ کاٹے جا رہے. میں نے کہا سن لے، تو کہنے لگے مرید ہے، مانگ رہا ہے. کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں پیر کوئی دیتا تھوڑا ہی ہے، ورنہ پیر کیوں ہوتا. تو اب چلے فرض کر لیں ایسا ہو جائے، دھاما سیدہ میں ہو جائے، تو وہ پیر دے مرید کو عظیم ہے. مرید کی نظر میں پیر عظیم ہے نا. تو اب پیر اگر ہدیہ دے بھی دے تو وہ بتائے گا نہیں کسی کو کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے، کیونکہ وہ اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں. توجہ رہے، ایسا ہی ہے. لیکن مرید بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری عزت بڑھے کہ مجھے پیر نے یہ دیا. اچھا الٹ ہو جائے، مرید پیر کو دے تو پھر بھی پیر نہیں بتائے گا. مرید اس لیے نہیں بتائے گا کہ میں بڑا ہو جاؤں. مرید کہے گا کہ مجھے یہ عزت دی کہ پیر نے میرا ہدیہ قبول کر لیا. ایسا ہی ہے نا. لوگ دنیا میں آپ نے یا ہدیہ دینے والا عظیم یا جسے دیا جا رہا ہے وہ عظیم، دونوں برابر نہ ملے. ایسا ہی ہے. لیکن سوچو اگر ہدیہ دینے والی ذات ہو رب العالمین، کاش میری بات پہنچے. اگر ہدیہ دینے والی ذات ہو رب العالمین، جسے ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ ہو رحمت للعالمین. جملہ بدل دوں، اگر دونوں کا دائرہ عالمین ہو تو سوچو جسے ہدیہ بنایا جائے وہ کیا. اگر جس نے ہدیہ دیا وہ رب العالمین، جسے ہدیہ دیا وہ رحمت للعالمین، تو اب ہدیہ کیسا ہونا چاہیے جو دونوں کی عظمتوں کا اظہار کرے. اسی لیے خدا نے کہا میں ہدیہ دینے میں رب العالمین، جسے دیا وہ رحمت للعالمین.
بنایا وہ سیدۃ النساء العالمین. کیا کہنے ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سلامت رہے. توجہ ہے میری بات؟ بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ عطا میں ہدیے کا پہلو توجہ رہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارا جشن آپ کو یاد رہے نہ رہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا. آپ مجھے دعا دیں گے. عزیزان محترم، جب میں نے لفظ عطا کا یہ معنی تفسیر نور اور دوسری تفسیر میں پڑھا کہ عطا میں ہدیہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، پھر پتا چلا ہدیہ دینے والی ذات ہے رب العالمین. سبحان اللہ. ایک بات بتائیے کہ خدا کی قدر و منزلت مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی جانتا ہے؟ جان سکتا ہے؟ خدا سے بڑھ کے کسی کی قدر ہے؟ نہیں. مصطفیٰ سے بڑھ کے خدا کی قدر کسی اور کی نظر میں ہے؟ نہیں نا. تو اب اگر ہدیہ دینے والی ذات رب العالمین جسے دیا ہے وہ رحمت للعالمین، تو اب سرکار سے بڑھ کے کون اعلیٰ ظرف ہوگا جو اس کے ہدیے کی قدر و منزلت نہ پہچانے؟ تو یہی راز ہے کہ جب بھی سیدہ آئیں مصطفیٰ بیٹھ نہیں پائے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے میری بات پہ؟ نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. چلے جملے کی وضاحت کرتا ہوں، متوجہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. آپ نماز سے فارغ ہوئے، ایسی جگہ جشن پڑھ رہا ہوں جہاں میرے سامنے بیٹھے نمازی ہیں. اور توجہ فرمائیں، ذکر اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں کہ یہ معمہ کی شکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے معمہ. کیا کہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا، بلکہ اہل سنت نے تفصیل سے لکھا. کیا کہ کلما کے ساتھ لکھا. اگر سب موجود ہے پوچھ لیں، لفظ کلما جب عربی میں آ جائے اس کا معنی کیا ہے؟ اور لفظ یہ ہے کلما دخلت علیہا فاطمہ، جب بھی آئیں. جب بھی، کلما کا معنی یہ ہے جب بھی آئیں، یعنی دن میں اگر 10 دفعہ آئیں. کلما کا یہ معنی ہے جب بھی آئیں. کس پر؟ سرکار کے سامنے. کون؟ سیدہ. اگلا جملہ ہے فقام الیہا. آیت اللہ خامنائی رہبر معظم خداؤں جو طول عمر عطا فرمائے، جو فخر تشیع ہے، اس وقت فخر تشیع ہے. توجہ فرمائیں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آگئے دکتر رفیعی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی جملہ ایسے پڑھ دیا کہ کھڑے ہو جاتے. تو کہتے ہیں بعد میں رہبر نے مجھے متوجہ کیا کہ آپ عربی جانتے تھے لیکن متوجہ نہیں. عرب قاما الیہا، جب الیہا کا لاحقہ لگاتے ہیں تو اس کا معنی صرف کھڑے ہونا نہیں، بلکہ کھڑے ہونے کے بعد ادھر چل پڑنا. اللہ اکبر. فقاما الیہا، سیدہ کو دور سے دیکھتے قیام فرماتے، بس نہ الیہا، جدھر سیدہ تشریف لا رہی ہوتی ادھر چل پڑتے. کون؟ میں نہیں. توجہ ہوئی. کائنات کا کوئی عام انسان، نبیوں کے نبی چل پڑتے، بس نہ راہ بابہا، دور سے کہتے مرحبا. پھر سیدہ کے قریب پہنچتے فاخذا بیدیہا، سیدہ کا ہاتھ تھام لیتے. کیا کرتے؟ فقبلہا، ہاتھ کا بوسہ لیتے. یار بعض چیزیں روایت میں جملہ ہوتا ہے لیکن وضاحت سے اس کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے. جب آپ کسی کی دست بوسی کرتے ہیں، اس کا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے یا نیچے؟ جس کا ہاتھ چومنا چاہ رہے ہیں اوپر ہے نا؟ نہیں، سوچتے رہیے. مصطفیٰ سیدہ کا ہاتھ تھام کے یوں نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے اوپر کر دیتے. ہائے ہائے ہائے، دست بوسی کرتے. میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، اگر اس کی راویہ ام المومن حضرت عائشہ نہ ہوتی، روایت بیان نہ کرتا. اگلا جملہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، سجدہ کا بازو تھام کے قریب لاتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اس جگہ بطول کو بٹھا دیتے جہاں خود بیٹھ گئے ہوتے. اب یہ روایت میں نے آپ کو اسی تناظر میں سنا دی اور آپ نے متعدد بار سنی ہے، لیکن سوال ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بیٹی کا مقام بتا رہے تھے، غلط کہتے ہیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کیوں؟ چونکہ اگر ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا بیٹی کا مقام بتا رہے تو پھر خصوصیت نہ رہی. میرے ساتھ رہے، پھر خصوصیت نہ رہی.
پھر تو عمومیت ہو گئی. کیسے کہ ہر باپ بیٹی سے کرے. واہ پھر تو تعلیم ہو گئی. سرکار کی تعلیم نہیں دے رہے تھے کہ بیٹیوں سے ایسے کرو. ہاں یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں سے شفقت کرو, محبت کرو, رحمت کرو, عطوفت کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. گھر میں آؤ تو پہلے انہیں ترجیح دو. توجہ فرمائیں, یہ ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن خدا کی قسم بطول کے ساتھ جو کر رہے تھے بیٹی سمجھ کے نہیں. بسم اللہ. اور اس کا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ ہر باپ بیٹی سے ایسا کرے. دلیل دیتا ہوں, اگر یہ تعلیم ہوتی تو خاندان اہل بیت میں اس کی روش ہمیں نظر آتی. بسم اللہ. لو میں آپ سب دوستان کو, علماء دوست ہوں یا دوسرے, سب کو مؤدبانہ عرض کرتا ہوں, مجھے دکھاؤ اہل بیت رسول کے خانوادہ میں کسی ہستی نے اپنی بیٹی سے ہر وقت یہی کام کیا ہو. بسم اللہ. چلے میں نام لے لیتا ہوں. امیر المومنین نے ثانیہ زہرا کی نسبت نہیں. یہ کیا ہو ہے. اگر آپ کو نظر آئے دکھا دیں. میں طالب علم ہوں لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حضرت معصومہ کم کی نسبت امام موسیٰ ابن جعفر نے یہ کیا ہو, دکھا دیں. حضرت نرجس خاتون, حضرت حکیمہ خاتون کی نسبت کسی امام نے یہ کیا ہو. بسم اللہ. تو اس کا معنی ہے کہ ائمہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ مصطفیٰ کر رہے ہیں بیٹی سمجھ کے نہیں, ہدیہ الہی سمجھ کے کر رہے ہیں. کاش میری بات پہنچے. نہیں, امت کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بیٹیوں سے حسن سلوک کرو, لیکن اگر زہرا آ جائے تو جہاں آئے جب آئے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو. یہ تعلیم ہے. امت کو یہ سمجھا رہے تھے, یہ نہیں بتا رہے تھے بیٹیوں سے یہ کرو, کہہ رہے تھے بطول سے یہ کرو. کیوں کہہ رہے تھے کہ بطول مجھے بیٹی بنا کے نہیں دی گئی, مجھے کوثر بنا کے دی گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. لے سبحان اللہ. وقت تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے. الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. بے شک. بیٹی نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بار بار کہے جا رہے ہیں. لو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوثر میں اور بیٹی ہونے میں فرق ہے. بسم اللہ. خدا کی قسم فرق ہے. کیا فرق ہے؟ قرآن پڑھیں, یہ قرآن کی آیت ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے لیے تمہارے اموال اور اولاد کیا ہے؟ اس فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا معنی آزمائش. آزمائش ہے, یعنی اللہ نے تمہیں مال دیا تو اس کے ذریعے آزمایا, اولاد دی اس کے ذریعے آزمایا. یہ ہے کہ ان کی محبت تمہارے دل میں پیدا کی, پھر ان کے ذریعے آزمایا کہ یہ مال میری راہ میں خرچ کرتے ہو یا رکھ لیتے ہو. سبحان اللہ. آزمائش ہے. یہ دو راہیں میں کھڑے ہو. اولاد کہتی ہے بابا یہ کرو, رشوت لے لو. باپ کہتا ہے رشوت لوں گا تو آخرت خراب, اور اولاد کہتی ہے رشوت نہ لو گے تو ہماری زندگی خراب. فلاں کے پاس تو اتنی کوٹھیاں, کاریں, بنگلے ہیں, اور آپ یہ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. آزمائش ہو گئی نا. میں بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے آزمائش. اولاد کی محبت, اولاد کی محبت, ادھر اولاد کی محبت, ادھر خدا کی محبت, یہ ہے معنی. آزمایا جا رہا ہے. لو منبر سے کہہ رہا ہوں, اس لیے خدا نے کہا اے مصطفیٰ آپ کو بطول کوثر بنا کے دی ہے. ہائے ہائے ہائے, بیٹی بنا کے نہیں دی. کیوں؟ کہا ہر کسی کو اولاد سے آزمایا ہے اور تجھے بطول کے ذریعے بچایا ہے. کوثر, کوثر. اب بعض جملے صرف آپ دوستوں کے چہرے دیکھ کر صرف وضاحت عرض کر دیتا ہوں. کوثر کا معنی کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کوثر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس میں کثرت ہو. کہنے لگے کثرت سے کیا مراد؟ کہنے لگے خدا کی نسبت جب کثرت ہو جائے تو اس کا معنی خیر ہے, اسی لیے دو لفظ ملا دیے گئے. کوثر یعنی خیر کثیر. میں جلدی گزر رہا ہوں, ایک ایک لفظ پہ ایک ایک تقریر چاہیے. طالب علم ہوں, میں کوئی اپنی علمی بڑائی بیان نہیں کر رہا, ایک ایک جملے پہ ایک ایک تقریر چاہیے. الکوثر, اس کا معنی تمام مترجمین نے کیا خیر کثیر. یہ خیر کثیر دو لفظ ہیں, خیر اور خیر میں کثرت. یار سوچتے رہو, جسے وہ کثیر کہے. تھوڑا توجہ فرمائیں. ہاں یہ
توجہ فرمائیں، میں ایک طالب علم ہوں، جشن کا معنی ہماری فکر کا بلند ہونا ہے۔ بے شک روایتی جملے تو کہہ لیے جاتے ہیں اور روایتی باتوں پہ لوگ زیادہ بولتے ہیں جو کبھی یاد ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، معذرت چاہتا ہوں جو جملہ کہہ رہا ہوں، خیر کثیر، دو لفظ ہیں، خیر اور خیر میں کثرت۔ سوچو جسے اللہ خیر کہے اس میں کبھی شر نہیں آئے گا، اور جس میں شر نہ آئے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہائے 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 ہائے، کیونکہ جھوٹ شر ہے، اللہ نے اسے خیر بنایا ہے۔ نہیں ابھی بھی توجہ ہوئی؟ لو اگر خدا کسی کو خیر بنا کر بھیجے، دیکھیں ایک دفعہ خدا نے مال دیا، دینے کے بعد اگر آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا تو خیر، اگر راہ خدا میں خرچ نہ کیا تو شر۔ ایسا ہی ہے نا؟ لو مال دیا اور اختیار تمہیں دے دیا، خیر بناؤ یا شر؟ ایسا ہی ہے۔ لو اللہ نے کہا جو نعمت اس دنیا میں دی اختیار تمہیں دیا، خیر بناؤ یا شر، لیکن کہا بطول وہ ہے جسے میں نے بھیجا ہی خیر بنا کر۔ اچھا دوسرا لفظ بھی ایک جملے میں وضاحت کر دو، خیر کثیر۔ یہ کثیر کس نے کہا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے نا۔ تو اللہ کا کثیر کیا ہے؟ سوچتے رہیے، معذرت چاہتا ہوں، میں کو پہلیاں نہیں بات ویسے کر رہا ہوں۔ کثیر وہ کثیر کہے تو سوچو اللہ کا کثیر کیا ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں۔ لیں آیت پڑھتا ہوں اور آپ سب متوجہ ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوبصورتی سے آپ نے سماعت فرمایا، توجہ سے سماعت فرمایا، مجھے خوشی ہے اس بات کی۔ کثیر وہ کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، خدا کہتا ہے یہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ جسم میں، یہ دنیا میں، خدا کہتا ہے اسے شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میں جملہ ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خدا کہتا ہے یہ جو نعمات میں نے تمہیں اس دنیا میں دی ہیں، مادی نعمات، انہیں شمار کرو تو نہیں۔ تو جو شمار میں نہیں آتی، پتہ ہے اللہ انہیں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے یہ متاع قلیل ہے۔ لو سوچو جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کا کثیر قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ لے بھائی آپ نے ماشاءاللہ جس محبت سے سادات و مومنین نے سماعت فرمایا، سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ جملہ سیدہ کی عظمت کا اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں سوچوں بھی، میں نے سوچا خدا نے خیر کثیر کہا، یا اللہ بطول میں سیدہ میں وہ کون سا خیر ہے جسے تو نے خیر میں کثرت بنا دیا؟ تو اللہ نے کہا اسی لیے جہاں بھیجا تو کوثر بنا دیا، وہاں آئے گی تو شافع روز محشر بنا دیا۔ اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد، یہاں بھیجا تو کوثر بنا دیا، وہاں آئے گی تو شافع روزے۔ یعنی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں بھی خیر، وہاں بھی خیر، یہاں بھی خیر، وہاں بھی خیر۔ لو ایک معنی اور کہہ رہا ہوں، خیر کثیر ہے، سیدہ خیر کثیر ہے۔ سوچتا رہا اللہ کی نظر میں خیر کیا ہے؟ تو سب سے بڑا خیر اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ہدایت۔ ہاتھی کا مل جانا ہی سب سے بڑا خیر ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب سوچو سیدہ کے وجود میں وہ کون سا خیر تھا؟ میں نے دیکھا تو مصطفیٰ کے بعد وہ سلسلہ ہدایت جو سبب بقائے دین بنا، اللہ نے وہ 11 امام نسل بطول میں رکھ لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ آپ سادات و مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ برادر محترم
جناب حضرت حجت الاسلام مولانا شاکر نقوی صاحب سید بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں، اولاد زہرا بھی ہیں، اور ایک بڑی محبت کرنے والی بڑی شفیق شخصیت ہیں. توجہ فرمائیں گے جملہ جو کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم خیر وجود سیدہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے، نہیں قیامت کے بعد بھی ہے، ایسے ہی ہے. لو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم آج جتنا خیر دنیا میں ہے وہ سیدہ کے وجود کے صدقے میں ہے. اچھا آپ نے کہا بے شک آئیں آپ کی زبان پر اس کی دلیل دوں. اگر آج یہ زمین و آسمان اپنی جگہ پہ باقی ہے، نہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے آپ خطابت سمجھیں یا دلیل سمجھیں کہ آپ کی مرضی ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم خدا نے یہ اہتمام و انتظام کر دیا کیا کہ قیامت سے پہلے ہر کس و ناقص کو مقام سیدہ کا پتہ چل جائے. کیا اہتمام کیا؟ ادھر سیدہ کے فرزند کو پردہ غیبت میں رکھا اور ادھر مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پہ روک لیا. ادھر زہرا کا بیٹا ظہور کرے گا، ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا. اب اس کے آگے کیا منظر ہوگا؟ نماز کا وقت آئے گا، ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا. لوگ یہی دنیا کو پروردگار نے سمجھایا، جو آگے ہے دیکھو وہ کس کا بیٹا ہے، جو پیچھے ہے وہ کس کا بیٹا ہے. میں یوں اس کی تشریح کر دیتا ہوں، خدا کی قسم حضرت مریم کا بیٹا زہرا کے لال کے پیچھے کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ جتنا فرق مجھ میں اور اس میں ہے اتنا ہی فرق مریم اور زہرا میں ہے. اتنا ہی فرق مریم اور سیدہ میں ہے. پیارا جملہ ہے ایک بزرگ عالم دین کا، فرماتے ہیں کہ کیسا حسین منظر ہوگا کہ بنی اسرائیل کی بطول کا بیٹا پیچھے ہوگا اور امت مصطفیٰ کی بطول کا بیٹا آگے ہوگا. جملہ اور بدل دوں کہ گزشتہ امتوں کی بطول کے بیٹے کا سر ہوگا، اس امت کی بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے، اس کے قدموں میں سر رکھ کے بتائے گا کہ دیکھو مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور سیدہ کے بیٹے کی شان کیا ہے. یہ ہے سیدہ کی عظمت، یہ ہے سیدہ کا مقام. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. لے بھائی ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے حوصلہ ہوا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. کاش اس ایک جملے کا معنی ہم ادراک کر لیں. یہ ہے میں عرض جو کر رہا ہوں، بیٹی نہیں کوثر ہے، خیر کثیر ہے، خیر کثیر، خیر کثیر ہے. اس لیے خدا نے کہا میرا حبیب تجھے چونکہ کوثر عطا کر دی اور اس میں خیر ہے، فصلی لربک ونحر. اب بندگی خدا بڑھا. سبحان اللہ. ونحر کے دو معنی کیے. اہل سنت کی اکثریت نے معنی کیا قربانی کر، لیکن مکتب اہل بیت میں اس کا معنی قربانی کرنا نہیں. ونحر چونکہ آپ اونٹ کو جب نہر کرتے ہیں تو یہاں نیزہ مارتے ہیں، تو جب تکبیرۃ الاحرام بلند کرتے ہیں تو ہاتھ یہاں تک لاتے ہیں، تو کنایا ہے. کیا ونحر تکبیریں بلند کر. آگئے محسن قراتی فرماتے ہیں کہ کوثر آ گئی تو تکبیریں بلند کر. کیوں؟ کہا چونکہ تیرا دشمن چاہتا تھا یہ تکبیر نہ رہے. کاش میری بات پہنچے. اللہ اکبر نہ رہے، اب کھڑا ہو جا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر. کیوں؟ کہا ہر دشمن اللہ اکبر کو پیغام مل جائے کہ سبب بقائے اللہ اکبر آ گئی ہے. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لے بھائی آخری آیت کا معنی تحقیق تیرا دشمن ابتر ہے. تو علماء نے کہا یہ قصر قلب ہے. قصر قلب یہ ہوتا ہے کہ جو تانا دشمن نے دیا اس کو اسی کی زبان میں جواب دے کے ادھر نفی اور ادھر اس بات کر دیا جائے. ابھی قبلہ نے اشارہ بھی فرمایا کہ عاص بن وائل کو اللہ نے جواب دیا کہ تو ابتر ہے، ادھر ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ تو ابتر نہیں. تو دو معنی ہو گئے نا، وہ نہ نام رہے گا نہ نشان،
تیرا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا. تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن ابتر ہے. پتہ ہے یہ ان شانیہ کا هو الابتر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہے. ایک تفسیر پڑھو نہیں، دیکھو. واہ واہ، کیسے دیکھو؟ لو میں مجھے مثال دینا پڑے گی. میرا ابائی تعلق گجرانوالہ سے ہے، تو گجرانوالہ میں آپ جائیں تو وہاں برادریاں، جو بڑی برادریاں اپنے آپ کو کہتی ہیں، وہ اپنے ساتھ لکھتی ہیں برک، چیمہ، بڑائج. اس طرح بڑائج چیمے کم ملے ایسے ہیں. مثلا یہی پٹھوار کا علاقہ ہے، یہاں راجگان سے آتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اچھا چودھری وہی راجے ہی ہے. تو یہاں سے آگے چلے جائیں، یہ آپ کے پی میں چلے جائیں تو کے پی میں آپ کو وہ راجہ لفظ نہیں ملے گا. میں کل کاٹھ گڑھ سادات تھا، وہ ڈیرہ اسماعیل خان. تو اب ادھر آپ چلے جائیں تو گنڈا پور ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایسے کنڈی ہے، کیا ہے، خٹک ہے نا. اچھا وہاں سے آپ بلوچستان چلے جائیں تو کے پی والی برادریاں ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. اچھا آپ ملک پاکستان سے اٹھیں اور ایران چلے جائیں تو ایران جا کر کوئی اپنے آپ کو کہے جی میں برکوں، اور کہے کسی سے میں چودھری ہوں، اور کسی ایرانی سے کہے میں تیرے ساتھ رشتہ دار ہوں تیرا، وہ کہا کون ہو تم؟ ایسا ہی ہے نا. اسے پتا بھی نہیں کہ یہ چودھری کسے کہتے ہیں. اچھا ایران سے عربوں میں چلے جائیں تو ایرانی قومیں ہیں برادریاں، بولتے تو آئیں گا. اگر غلط کہہ رہا ہوں انکار کر. یہ نام کے ساتھ نہیں، ویسے تو سارے اولاد آدم ہیں، لیکن آپ کو یہ نام نہیں ملیں گے. ملیں گے؟ یورپ چلے جائیں تو عربوں والی برادریاں، قبیلے ملیں گے. لو یہ تو اب آپ مشاہدہ کر لیں، پوری دنیا میں پھر لیں، آپ کو کوئی برادری زیادہ سے زیادہ بھی ملے جو کہ صوبے میں مل جائے گی. صوبے سے نکلو تو اس کا پتہ ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا. لو پوری دنیا پھر لو، اولاد بطول ایک نام سے ملے گی. اولاد بطول ایک نام سے ملے گی. جملہ اب کہہ رہا ہوں خوشامدن نہیں. انا شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا. لو دھاما سیدہ، سیدہ، یہ لفظ سیدہ ہی اسی آیت کا ایک معنی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کو خوشامدن، یہ لفظ سیدہ اس کے ساتھ لگنا، یہ ہر دشمن بطول کو خدا نے پیغام دیا کہ پوری دنیا میں اولاد بطول کو پھیلا کر میں نے ہر دشمن بطول کو عملی پیغام دیا ہے. عملی پیغام دیا. اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ کاٹ گڑھ سادات لکھتے ہیں اپنے ساتھ، تو کم از کم 20,000 ان کا ووٹ ہے وہاں سادات کا، نقوی سادات ہے. تو ایک جملہ عرض کیا کہ جب یہ کسی شہر یا کسی کے ساتھ بزرگوں نے آپ کے یہ لفظ سادات لگایا تو ان کا مقصود و منظور یہی تھا نا ہماری شناخت ہوتی ہے. ایسے ہی نا سادات کرام. تو یہ شناخت آپ کی نسبت تک آپ کو لے جاتی ہے، یاد رکھیے. اور اس نسبت کو بچانا زیادہ ضروری ہے. دیکھو جو نسبت زحمت کیے بغیر مل جائے، قبلہ موجود ہے، سید ہیں، اولاد رسول ہے، پوچھ لیں. جو نسبت بغیر زحمت کیے ملے وہ امتحان ہوتا ہے. فضل ہے نا اللہ کا، تو فضل امتحان ہے. بھائی میں سید نہیں تو میرا کیا اختیار، اور آپ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے کہ میں سید ہونے میں میرا اختیار ہے. اختیار یہ تو اس نے دیا. تو جو فضل اس نے دیا اس کے ساتھ امتحان دے دیا. کیا ذمہ داری بڑھ گئی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے صاحب؟ ذمہ داری بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی. قرآن مجید کی آیت ہے، آیت خدا فرماتا ہے نبی کی بیویوں اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ہے نا. اور اگر تم گناہ کرو گی تو دوہرا عذاب ملے گا. کیوں؟ شیعہ سنی علماء نے سب نے لکھا اس آیت کا معنی کیا ہے. خدا کہتا ہے نبی کی بیوی جب تم نیکی کرے گی تو دوہرا ثواب ملے. اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب ہے، ایک نسبت کا ثواب ہے، چونکہ تم نبی کی عزت کو بڑھانے کا سبب بنی ہو. توجہ ہے. اور اگر تم گناہ کرو گی تو ایک گناہ کا عذاب ہے،
ایک اس نسبت کا تم نے لحاظ نہیں کیا. تو بیوی کی نسبت تو سببی ہے، آپ سب کو پتا ہے، وہ تو ایک رشتے سے بنی ہے نا، سیگے سے. بیٹے کی نسبت سببی نہیں. تو اگر خدا نبی کی بیویوں سے یہ کہہ رہا ہے تو اولاد رسول سے بھی خدا کا یہ تقاضا ہے یا نہیں؟ بے شک. ائمہ کا یہ تقاضا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا، چونکہ میرے 50 نمبر پہلے ہی کم ہیں سفید امامے کی وجہ سے. اگر سیاہ ہوتا تو کچھ اور بھی کہہ لیتا. اس لیے توجہ فرمائیں، میں نے یہ بھی بات ڈرتے ڈرتے کی ہے، ڈرتے ڈرتے کہی ہے تاکہ آپ تک، سادات کرام تک یہ بات پہنچے. خدا کی قسم، خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اسی روح سے، دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے واللہ صرف اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں. حضرت نوح کی پوری قوم حضرت نوح کی نافرمان تھی نا. اللہ نے قوم کا ذکر لفظ قوم سے کیا ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن دو رشتوں کا ذکر الگ کر دیا. بہت بڑا پیغام ہے اگر آپ نے توجہ کی، بیوی کا اور بیٹے کا. یا اللہ، سب نافرمانوں میں یہ بھی تھے. اللہ نے کہا ساری قوم کو وہ نسبت نہیں ملی تھی. ان کے گمراہ ہونے کا سبب ان کی بدبختی ہے، چونکہ یہ تو ہمیشہ قریب تھے ہادی کے. اللہ نے کہا اسی لیے بیوی اور بیٹے کا ذکر کر کے قیامت تک کے لیے ہر کسی کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس کی نسبت جتنی قریب ہوتی جائے اس کی ذمہ داری اتنی عظیم ہوتی جائے. عظیم ہوتی جاتی ہے، عظیم ہوتی جاتی ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر رہے گا. سیدہ، اس کائنات میں کوثر ہے، کوثر یعنی خیر کثیر. سیدہ کے وجود کا یہی خیر ہے کہ قیامت کے دن جب شافع روز محشر بن کے آئیں گی تو کہتے ہیں خداوند متعال کی یہ صدا آئے گی کہ اے میرے حبیب کی بیٹی، سلیمی، سوال کر. جو سوال کرے گی تو تجھے عطا کیا جائے گا. اشفعی، شفاعت کر. تشفعی، تیری شفاعت کو قبول کیا جائے. پتہ ہے سیدہ کیا کہیں گی؟ یہ ہے سیدہ. سیدہ کہیں خدایا ذریتی و شیعتی و محب ذریتی و محب شیعتی. سبحان اللہ. خدایا میری ذریت اور میرے شیعہ، صرف وہی نام، میری ذریت سے محبت رکھنے والے اور میرے شیعوں سے محبت رکھنے والے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بس میں نے کہا تبرکن اسی جملوں پر اختتام کروں تاکہ جشن کی معنویت اور بلند ہو جائے. امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں میری جدہ قیامت کے دن خدا کے حضور یہ عرض کریں گی، خدایا میرا مقام آج اس سے بھی بلند ہے، وہ بتا. میدان محشر میں یہ سب کو بتا. خدا کہے گا اے میرے حبیب کی دختر، تیرا مقام اس سے بھی بلند ہے. کیا کہا؟ تو جس کو چاہے میں اس کی شفاعت کروں. اب روایت کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں میری جدہ اس مجمع میدان محشر میں اول سے لے کر آخر تک جتنی کائنات، محشر کا نام ہی یہ ہے، کہتے ہیں میری جدہ اس وقت اپنے محبوں کو ایسے چن لے گی جیسے پرندہ صحیح دانوں کو خراب دانوں سے الگ کر لیتا ہے. آواز آئے گی، کون ہے جس نے نام سیدہ پہ کوئی خرچ کیا ہے؟ کون ہے جس نے اولاد سیدہ پہ کوئی رحم کیا ہے؟ کون ہے جس نے محب سیدہ پہ کوئی رحم کیا ہے؟ کون ہے؟ سیدہ سے پوچھا گیا، سیدہ کی کنیز نے پوچھا، بی بی اس کائنات میں آپ کو بھی کچھ پسند ہے؟ چونکہ آپ بے اتنائی دکھاتی ہیں دنیا سے. بی بی نے فرمایا احب علیکم من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، صرف 3. اچھا بی بی فرمائے کون کون سی؟ فرمایا پہلی
النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے نبیوں کے نبی کے چہرے کی زیارت سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، توجہ ہے۔ بسم اللہ، دوسرا فرمایا تلاوت القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ تیسرا فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ، جو وہ دے اسی کی راہ میں دے دے۔ آپ آج جا کر اس آیا کا مطالعہ یوں فرمائیے گا، سورہ دہر کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا تھا، اس میں ایک لفظ ہے ولا جزاء ولا شکورا، ایسے ہی ہے نا، شکورا مشکور، یہ شکورا لفظ ادھر ہے، خدا اپنی نسبت کہہ رہا ہے میں شکر گزار ہوں، اے اہل بیت تمہارا میں شکر، کیوں کہتے ہیں جب کسی کے عمل کی اخلاص یعنی اتنا خالص ہو جائے کہ میں نے یہ جملے پڑھے کہ بی بی دو عالم نے حضرت فضا یا ام احمد دونوں روایت میں لفظ کہا کہ یہ جو تو دے رہی ہے نا، دے رہی ہے، یہ پردے کے پیچھے رہ کے صرف ہاتھ نکالنا، یہ یتیم مسکین اسیر کو ہاتھ نکالنا، وہ لے جائے وہ چلا جائے۔ تو کہا بی بی کیوں؟ کہا تیری اور اس کی چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ بات سن رہے ہیں؟ بی بی نے کہا میں نہیں چاہتی تو اسے دیکھے اور وہ تجھے۔ بی بی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر اس مدینے میں کہیں ملاقات ہو جائے تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ بی بی کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں تو اسے نہ دیکھے وہ تجھے نہ دیکھے اور اتنا راز میں رہے۔ کیوں بی بی؟ کہا میں اس کے لیے تھوڑی دے رہی ہوں، میں جس کے لیے دے رہی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا مقام اخلاص۔ ظاہر ہے بی بی نے یہ دیا تو لوگوں کو دکھا کے تھوڑی دیا، لیکن اللہ نے پورا سورہ دہر اتار دیا، تو سورہ دہر اتار کے قرآن میں رکھ دیا نا۔ یہ ہے جتنا عمل خالص کرو گے، اور اس خالص کی ایک علامت یہ ہے کہ اس عمل کو خدا کے لیے کر لو گے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے تم میری خاطر جتنا اس کو چھپاؤ گے میں اتنا عیاں کر دوں گا، عیاں کر دوں گا، میں اتنا اسے نمایاں کروں گا۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں تمہارا اخلاص اور ایثار دنیا کے سامنے آئے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے، اسی دن کا، اسی مناسبت کا روز جمعہ ہے اور مناسبت سیدۃ النساء العالمین کی ہے۔ پروردگار بی بی دو عالم کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ، روز جمعہ کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار قلب سیدہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار سیدہ کے اتباع کرنے والوں میں فرما، ہمارا شمار سیدہ کی پیروی کرنے والوں میں فرما۔ پروردگار بحق سیدہ قلب یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار منتظرین امام زمان میں فرما۔ پروردگار اس آبادی اور اس کے سادات اور حاضرین مومنین مومنات پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ پروردگار کفر جہانی کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مجاہدین حقیقی اسلام کو فتح و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار نظام مرجعیت و ولایت کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں حاضرین میں اور جن مریضوں کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بحق سیدہ ہم سب کی دعاؤں کی ایک دعا ہے، قلب یوسف زہرا اور ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار لشکر مہدی میں فرما۔ پروردگار ہمیں غیبت امام زمان میں اس انتظار کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پروردگار تمام مرحومین اور بالخصوص جن کے لیے قاضی صاحب نے فرمایا ملک علی، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق سیدہ اس مسجد و امام بارگاہ کے خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار برادر محترم
حضرت حجت الاسلام مولانا شاکر نقوی صاحب اور دیگر جو عالم دین یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کے حقیقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو تعلیمات سیدہ اور اولاد سیدہ میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اسوہ سیدہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں قیام فاطمی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس دین کی حفاظت کے لیے سیدہ اور اولاد سیدہ کی قربانیوں سے تأسی اور اسوہ بناتے ہوئے دین کی راہ میں ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جذبہ حسینی اور کردار زینبی عطا فرما بحق محمد و آلہ الاطہار۔ جی پروردگار بحق سیدہ باران رحمت کا نزول فرما، امت پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، برکات نازل فرما بحق محمد و آلہ۔ آغا صاحب کی زیارت کے بعد سارے نیاز میں اندر تیار کر کے جائیے۔ آغا شاکر نقوی صاحب زیارت پڑھائیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت